السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج شام کو 22 رجب المرجب ہے اور اس کے بارے میں امین القادری صاحب، مولانا امین القادری صاحب نے ایک بیان دیا ہے جو کنڈوں کی رسم چلتی ہے، ایک رسم و رواج ہے، اس کو قرآن اور حدیث سے ثابت کیا ہے۔ دیکھو، آئیے پہلے امین القادری صاحب نے کیا کہا ہے وہ سنتے ہیں، اس کے بعد ہم کچھ تبصرہ کریں گے، وہ ضرور سننا کنڈوں کی حقیقت کے بارے میں۔ آئیے امین القادری صاحب نے کیا کہا ہے اس کو سنتے ہیں۔ سنیوں کو تانا دیتے ہیں، یہ کنڈے کی ناس نیاس کیا، یہ 11ویں کیا، یہ 12ویں کیا، یہ قرآن میں ہے کیا، وہ حدیث میں ہے کیا؟ ہم نے کہا قرآن حدیث میں سب ہے، مگر ڈھونڈنے والوں کو ملتا ہے، آوارہ گردی کرنے والوں کو نہیں ملتا۔ کنڈا کدھر، یہ کدھر، وہ کہ ہم نے کہا حدیث میں بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا کہ چلو بھوکوں کو ہی کھلانا ہے، تو آدمی ایسے مصروفیت کی وجہ سے تو بھول بھی جاتا ہے، بھئی ذہن سے نکل جاتی بات، کتنا کھلائے گا، تو موقع بنا دو، 11ویں آئے تو غوث پاک کے نام پہ کھلا دے، چھٹی آئے تو غریب نواز کے نام پہ کھلا دے، میلاد النبی آئے تو میلاد کے نام پہ کھلا دے، 22ویں آئے تو کنڈے کی نیاز امام جعفر صادق کے نام پہ کھلا دے، کھلاتا رہے۔ اب لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے، اچھا چلو کھلا رہے ہو تو کھلا رہے ہو، پھر یہ کنڈے میں پوری ہی کیوں؟ آج کل کچھ ذرا ٹیکنیکل سوال کرنے والے دماغدار زیادہ پیدا ہو گئے کہ یہ پوری ہی کیوں؟ حالانکہ یہ حلوہ پوری میرا عنوان نہیں، میں یہ سب عنوانات کو وہ لینے کو بہت زیادہ یعنی کہ دوسرے عنوانات کو ترجیح دینا چاہتا ہوں، کیونکہ حلوہ پوری کا عنوان ابھی اتنا وہ زیادہ اہم نہیں ہے جتنا مسجدوں کو آباد کرنے کا، جتنا بچیوں کو اور بچوں کو ارتداد سے بچانے کا، کیونکہ ابھی اس سے بڑے ایشو آ گئے ہمارے سامنے، لیکن ہم لوگ اب اس پر توجہ نہیں دے رہے، تو لوگ زیادہ اس میں وہ کود پھان مچا رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان کے پاس تو دلیل ہی ختم ہو گئی۔ ذلیلو، ہم نے تو، ہمارے بڑوں نے تو جواب دے کر کے تو کب سے تمہارے بڑوں کو لاجواب کیا، اب تم اسی کو بار بار دہراتے ہو، بار بار، لیکن پھر سنو، وہ کہتے ہیں وہ تو شکر میں بھی ہو سکتی، پانی بھی ہو سکتی ہے، کہ چندی چور سب پر ہو سکتی ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ یہ پوری ہی کیوں ضروری ہے؟ راشد بھائی، یہ سوال بار بار دہرایا جا رہا ہے، کیوں ضروری ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے بڑے بزرگوں کی دور اندیشی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بہت سارے غریب ایسے ہیں، سال بھر ان کو پوری دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تمہیں کیا پتا بلڈنگوں میں، محلوں میں رہنے والوں، تمہیں کیا پتا تم کچھ بھی کھاتے ہو؟ اگر تم نے غربت دیکھی ہوتی اور فاقہ کشی کی ہوتی تو تمہیں غریب کی بھوک کا احساس ہوتا۔ ہمارے بڑوں کو اس کا اندازہ تھا، جنہوں نے پیٹ میں پتھر باندھے تھے، بھوکے رہے تھے، جنہوں نے پہاڑوں میں ریاضت اور مجاہدے کیے تھے، کہ پوری اس لیے بنے گی کہ بہت سے غریب ایسے سال بھر ان کو پوری دیکھنا نصیب نہیں ہوتی، تو 22ویں میں پوری ہی فکس کر دو کہ 22ویں میں امام جعفر صادق کا نام ہو جائے گا اور غریب کا کام ہو جائے گا۔ جب 22ویں کے نام پر کوئی غریب پوری کھاتا ہے تو اس کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں کہ آج امام جعفر صادق تیری عظمت کو سلام، میرے آقا تیرے صدقے میں ہمیں پوری کھانا نصیب ہو، یا اویس کرنی آپ کے صدقے میں ہمیں حلوہ نصیب ہو۔ کھاتا کون ہے؟ غریب کھاتا ہے، اور میں تو کہتا ہوں مالدار بھی کھائے تو کیا حرج ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو کھلا نہیں ہے، نیکی کسی کے بھی یار کتے کو پانی پلانے پہ جنت ملتی ہے، اگر کسی غریب کو پوری کھلا دو وہ بھی امام جعفر صادق کے نام پر، تو پھر کیا بات۔ لیکن پھر لوگ تھوڑی سی دور کی کوڑی لے آتے، تو میں تھوڑا اس کو بھی کہا کہ یہ فلاں لوگوں سے مشابہت ہو جاتی ہے، وہ فلاں بناتے ہیں، حالانکہ کوئی اولا فلاں ہم نہیں جانتے کسی کو، وہ گستاخ صحابہ وہ فلاں طبقہ بناتا ہے۔ میں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہم اس کا بھی علاج بتا دیتے ہیں، وہ صحابہ کی دشمنی میں بناتے ہیں، ہم امام جعفر صادق کی محبت بھی شامل کر لیں، صحابہ کے لیے بھی سال ثواب کریں، معاملہ ختم ہو جائے۔
میں نے کہا نہیں وہ مشابہت ہے اور جس سے مشابہت ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. ہم نے کہا یہ ہمیں بھی پتا ہے, داڑھی منڈا کے پھرتا ہے, یہودیوں کی مشابہت تجھے نظر نہیں آتی, پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا ہے, کافروں کی مشابہت اس وقت تجھے نظر نہیں آتی, تیرے پورے گھر میں انگریزوں کی تہذیب ہے اس وقت تجھے مشابہت نظر نہیں آتی, امام جعفر صادق کی نیاز کے وقت ہی مشابہت نظر آتی ہے. ذرا غور تو کرو کیسی باتیں کرتے ہو, ایسی بات نہ کیا کرو. آپ کو بتاؤں, اب آپ کہیں گے قرآن سے آپ نے بات کر دی, قرآن سے کہاں ثابت ہے؟ میں نے کہا سنو قرآن. سمندر میں سب ہے, سمندر میں سب ہے, لیکن جو ساحل پر آوارگی کر رہا اس کو کیا اندر دکھے گا؟ وہ تو گواز جانے گا نا کہ موتی ہے کہاں. یہ بات ہے. تو قرآن میں کہا یہ کھلانا پلانا, جب دیکھو جب کھانے پینے کی بات کرتے, میں نے کہا سنو قرآن کہتا ہے, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ یہ پہلے آیت کا سنو. جب اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا, جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرے گا, تو ایک مقام اور ایک موقع ایسا آئے گا, اللہ جنتی اور جہنمیوں میں بات کرائے گا, دونوں کی آپس میں بات کرائے گا. تو جنتی جہنمیوں کو جہنم میں دیکھ کر پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیسے آئے؟ یہ قرآن ہے. تم جہنم میں ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیسے آئے؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قالو, جواب دیں گے کیا؟ لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اس لیے جہنم میں آئے. ہمارے بزرگوں نے کہا جہنم میں انسان کیوں جائے گا؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے, غریبوں کو کھانا نہیں کھلانے کی وجہ سے. ہمارے بزرگوں نے نعرہ لگایا نیاز بھی کرو نماز بھی پڑھو جنت پہ چلے جاؤ. یہ نیاز کیا ہے؟ غریبوں کو کھانا کھلانا, لوگوں کو کھانا کھلانا. قرآن کہہ رہا ہے اب مسکین کو کھانا کھلانا, یہ قرآن نے کہہ دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نطعم الطعام افشوا السلام, سلام کو عام کرو, کھانا کھلاؤ. یہ سب سے خیر الاسلام ہے, خیر الاسلام, سب سے بہترین اسلام یہ ہے. نطعم الطعام, کھانا کھلاؤ. وہاں تو امیر غریب کی کسی میں فرق نہیں کیا گیا, جس کو پاؤ اس کو کھانا کھلاؤ. رسول اللہ نے حدیث میں کہا کھانا کھلاؤ, اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ ہم کھانا, جہنمی کہیں گے ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے غریبوں کو اس لیے جہنم میں آ گئے. اس لیے ہم نے ٹھان لیا کہ کھلاتے رہیں گے. بہانہ 11ویں کا ہوگا, کھلانا لوگوں کو ہوگا. بہانہ چھٹی کا ہوگا. اور بھائی نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی, حقیقت وہی رہتی ہے. انداز بدلتے ہیں تو نام بدلتا ہے. جیسے مثال کے طور پر جو آسمان سے برستا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ آسمان سے برسنے والی کو کیا کہتے ہیں؟ بارش. کنویں میں چلے جائے تو کنواں, نہر میں چلا جائے تو نہر, ندی میں چلا جائے تو ندی, سمندر میں چلا جائے تو ہے کیا؟ ہے کیا؟ پانی. ایسا دیکھا پانی نہ ہو اور بارش ہو, پانی نہ ہو اور کنواں ہو, پانی نہ ہو اور ندی ہو, پانی نہ ہو اور سمندر ہو, پانی نہ ہو اور نہر ہو. کہ نہیں, پانی ضروری ہے پانی. برسے گا تو بارش, کنویں میں تو کنواں, دریا میں تو دریا, سمندر میں تو سمندر, اور جھیل میں تو جھیل. مگر ہے کیا؟ حقیقت ایک ہے. انداز بدلے نام بدلا, لباس بدلے نام بدلا. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ ہے کھانا کھلانا. نطعم الطعام, حدیث کری نطعم الطعام, کھانا کھلاؤ. حقیقت کھانا کھلانا ہے. 12ویں پہ کھلایا تو میلاد النبی ہو گیا, غوث پاک کے نام پہ کھلایا 11ویں ہو گیا, غریب نواز کے نام پہ کھلایا 6ٹھی ہو گیا, جعفر صادق کے نام پہ کھلایا 22ویں ہو گیا. ہے کھلانا, لباس بدل رہے ہیں, نام بدل رہا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ نطعم الطعام, کھلاتے رہو کھلاتے رہو. میرا عنوان وہ نہیں تھا, عرض کیا کر رہا تھا, بس اب اینڈ کر دیتا. ایک بات حضور کی, ایک بات غریب نواز کی بات کرتا. غریبوں کو حضور کھلاتے کیسے؟ ہائے ہائے ہائے, سن لیجئے. آج بھی ہمیں کھلا رہے ہیں, وہی کھلا رہے ہیں بھائی, اپنی اوقات ہی نہیں ہے. میرے امام آسما خان, زمین خان, زمانہ مہمان, صاحب کھانا, لقب کس کا ہے تیرا تیرا. اور آپ کو بتاؤں قیامت میں بھی کھائیں گے ان کے ساتھ. حدیث پاک کا مفہوم ہے جو پنجتن پاک سے سچی محبت کرے گا, اس کو ساتھ میں بطور مفہوم شامل کر لوں, احترام صحابہ کے ساتھ. آج کل لوگ پنجتن پاک کی محبت کی بات تو کرتے ہیں لیکن صحابہ میں بھڑاس نکالتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں سچا پنجتنی وہی ہے
جو صحابہ کا احترام کے ساتھ اہل بیت سے محبت کرتا ہے. اب سنیں اس کو آگے, سنیں آپ, توجہ آپ کی. میں ہر 2 جملے پر آپ کو سبحان اللہ کہنے کی بات نہیں کروں گا, کیونکہ میں تو آپ کے ایمان پہ چھوڑتا ہوں کہ آقاؤں کا ذکر سن کر آپ چپ رہتے ہیں یا بولنا بھی جانتے ہیں. آقاؤں کا ذکر سن کر تو پتھر بھی بولتے ہیں, آقاؤں کا ذکر سن کر تو مردے بھی بولتے ہیں. اگر غوث پاک کا ذکر کریں تو پھر مردے بھی بولنے لگتے ہیں. تو عرض کیا کر رہا تھا, توجہ فرمائیں. اللہ اکبر. پنجتن پاک سے جو سچی محبت کرے گا, قیامت کے دن اعلان ہوگا, او پنجتنیوں, اہل بیت سے محبت کرنے والوں, عرش کے نیچے دسترخوان لگا ہوا ہے, پنجتن بیٹھے ہیں, تم بھی ان کے ساتھ دسترخوان میں شامل ہو جاؤ, اس لیے کہ تم دنیا میں نبی اور آل نبی سے عشق کرتے تھے, تو جو ان سے عشق کرتا تھا آج دسترخوان ان کا آباد ہو رہا. سوچو تو کیا مزے ہوں گے. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے, حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہو. حضور کیسے کھانا کھلاتے تھے سن لیجئے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب مدینہ شریف میں ہمارے ابتدائی دن تھے تو حالات بڑے نازک, بہت مصیبتوں سے اسلام پھیلا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اتنی بھوک لگتی تھی کہ کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے میں زمین پہ چت لیٹ جاتا تھا تاکہ اپنے پیٹ کو آرام دوں. اللہ اکبر. کئی دن تک کھانے کے لیے نہیں رہتا تھا. اب سرکار ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ کی توہین سے پہلے لوگ یہ کیوں نہیں دیکھتے کتنی مصیبتیں اٹھائی دین کے لیے صحابہ نے. اللہ اکبر. یہ 10 روپے کی نوٹ کا چندہ بھی جمعہ کے دن دے گا تو ٹٹول کے دے گا, اور باہر نکل کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں لوگ, اہل بیت کی گستاخیاں کرتے ہیں لوگ. اوقات کیا ان کی 10 روپے کی پھٹی نوٹ دے کر کے مخیر قوم ملت کہلاتے ہیں. صحابہ اور اہل بیت وہ جنہوں نے خون بہایا ہے دین کے, جنہوں نے گھر چھوڑا ہے, ماں باپ چھوڑے ہیں, رشتہ دار چھوڑے, مکہ جیسا وطن چھوڑا ہے اللہ کے دین کے لیے. کیا لوگ سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں صحابہ اور اہل البیت, بڑا قیمتی سرمایہ ہے ہمارا. سرکار ابو ہریرہ کہتے ہیں بھوک بہت. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, حدیث پاک بیان کرنے کی بجائے میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے الفاظ کے جامع میں مفہوم بیان کر دوں تاکہ غلطی کے امکانات ختم ہو جائیں. بطور مفہوم عرض کرو. سرکار ابو ہریرہ کہتے بہت بھوک لگی تھی. توجہ, بہت پیاری روایت آ گئی ہے. بہت بھوک لگی تھی, میں نے سوچا کس کو کہوں کہ کھانا کھلائے. بھائی کسی کو کہوں گا تو اچھا نہیں لگے گا. ایک کام کرتے ہیں کہ جو کھلانے والے لوگ ہیں ان سے چل کے ملتے ہیں. کوئی تو منہ دیکھے گا, چہرے پہ بھوک کے آثار دیکھے گا, اترا ہوا چہرہ دیکھے گا تو کھلا دے گا. کہتے ہیں جہاں سے اکابر مالدار صحابہ گزرتے تھے میں اس رستے پہ جا کے بیٹھ گیا. خدا کا کرنا, پہلے گزرے ہی ابو بکر صدیق, وہ سر نیچا کر کے چلنے کے عادی تھے, سر جھکا کے گئے. میں نے کہا دیکھا تو نہیں بزرگ نے, دیکھا نہیں. تو میں نے کہا السلام علیکم یا صدیق اکبر. سلام کا جواب دے وعلیکم السلام. پھر آگے بڑھے. میں نے کہا پھر بھی نہیں دیکھا, کوئی مسئلہ تو بتا دیں, مسئلہ پیش ہے بتائیے. مسئلہ بتائیں گے تو میرا چہرہ دیکھ لیں گے. جواب دے دیا مسئلے کا اور گزر گئے. ابو بکر تم گزر گئے, نہیں کھلایا. پھر جا کے بیٹھ گئے. فاروق اعظم آئے, ویسے ہی ہوا, وہ بھی سر نیچا کر کے چلتے تھے. سب اب حضور نے سکھایا تھا, سب ایک جیسے تھے. حضور نے ڈھالا تھا کردار میں, سر جھکا کے چل, سلام کیا, جواب دیا. پھر سوچا اپنی طرف متوجہ کروں, کوئی بات کر لی, بات کا جواب بھی دیا. پھر بھی گزر گئے. پھر اس کے بعد میں مایوس ہوا, وہ بھی گزر گئے, وہ بھی گئے. اتنے میں حضور آئے. ہائے ہائے ہائے, اتنے میں حضور آئے. اور حضور کی عادت تھی, حضور خود سے سلام کرتے تھے سب کو. مدینہ طیبہ کے بچے کہتے ہیں ہمیں بھی حضور نے کبھی سلام کا موقع نہ دیا, حضور ہمیں بھی خود ہی سے سلام کیا کرتے تھے. سلام کیا اور فرمایا ابو ہریرہ بھوکے ہو, آؤ چلو میں تمہیں کھلا دوں. ہاں سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. ابو ہریرہ بھوکے ہو نا, چلو میں تمہیں کھلا دوں. حضور نے ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے ساتھ لیا میرے آقا نے, اور ساتھ لے جانے کے بعد مسجد نبوی کے اندر صفہ کے چبوترے پہ حضور بیٹھ گئے, اور چبوترے کے اوپر 70 فقراء بیٹھے تھے, صحابہ کرام, وہ اللہ کے فقیر.
وہ بھی کئی دن کے بھوکے تھے. مجھے بھی بٹھا لیا اور فرمایا ابو ہریرہ جاؤ میرے گھر جاؤ. اب ذرا غور کریں, میرے گھر جاؤ اور جا کر کے تمہاری امی عائشہ سے کہنا, ام المومنین سے, تمہاری مومنوں کی ماں سے کہنا حضور نے کہا ہے کہ کچھ کھانا گھر میں ہو تو دے دو, ان غریبوں کو کھلانا ہے. اب توجہ کرنا. ابو ہریرہ گئے, امی جان حضور نے کہا ہے کچھ کھانا ہو تو دے دو, غریبوں کو کھلانا ہے. امی جان نے بتایا اللہ کے رسول کو پتا ہے کہ کئی دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے. ہائے ہائے, کونین کا مالک ہے کہ دوستو آپ نے دیکھا سنا, بالکل من گڑت واقعہ بیان کیا ہے کہ امام جعفر صادق نے ایک شخص کو جنت خرید کی دی. ارے یار, ایسا من گڑت واقعہ جو دل بھی قبول نہیں کرتا ہے. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے مسلمان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. وہ تو اللہ نے پہلے سے بتا دیا ہے. اور جنت کسی کو خرید کے دینا کسی کے ہاتھ میں تھوڑی ہے, وہ تو اللہ کے ہاتھ میں. اللہ رب العزت جس کو چاہے اس کو جنت دے دے, جنت میں داخل کر دے. ایسے واقعے بیان کرتے ہیں من گڑت, اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں, بلکہ اہل تشیع کا دین ہے. اہل تشیع اس کی خوشی میں میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خوشی میں دن مناتے ہیں. دوستو اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں, سبسکرائب ضرور.